بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 5 ہدایت کے سرچشمے کا ٹاپک سلطان صلاح الدین ایوبی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 5ویں چیپٹر ہدایت کے سرچشمے کا جو آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارا اس بارے میں پہلا کوشچن ہے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، یا صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اور ایوبی کی وجہ بھی یہی تھی۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تو ایوبی کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ اس ایوب لفظ کی وجہ سے آپ کو صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں 3 شارٹ کوسچن بھی آئے کہ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، اور اس کے بعد ایوبی آپ کو کیوں کہا جاتا تھا، ایوبی کی وجہ تسمیہ کیا تھی۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب عماد الدین زنگی کے ملازم تھے۔ عماد الدین زنگی موصل کا حکمران تھا۔ عماد الدین زنگی موصل کا حکمران تھا۔ اس عماد الدین زنگی کے آپ کے والد نجم الدین ایوب جو تھے ملازم تھے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش موصل میں ہی ہوئی تھی، اور 1138 میں ہوئی تھی۔ 1138 میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہین بھی تھے، نڈر بھی تھے، اور متقی بھی تھے، پرہیزگار شخصیت تھے۔ آپ عالم اسلام کے نامور مجاہد تھے اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ پہلے مسلمان حکمران تھے کہ جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ یورپ کے عیسائیوں سے جنگ ہوئی، آپ نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تھا۔ 90 سال کے عرصے کے بعد 90 سال تک عیسائی یورپ کے جو تھے وہ حکمران رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ آزاد کرایا تھا بیت المقدس کو۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فیاضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فیاض کہتے ہیں ایسا شخص جو سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد فیاض تھے، اور احسان کرنے والے تھے، اور عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ بہت ہی زیادہ حلیم بھی تھے اور بردبار بھی تھے، یعنی غریبوں کے معاملے میں آپ ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے آپ نے اپنی وسیع سلطنت کے اندر بہت زیادہ لنگر خانے بنا رکھے تھے، بہت زیادہ مدارس قائم کیے ہوئے تھے، اور شفا خانے قائم کیے ہوئے تھے، تاکہ لوگ کسی پریشانی کے بغیر اپنا علاج بھی کرا سکیں، پڑھائی بھی کر سکیں، اور
لنگر خانوں سے کھانا بھی کھا سکیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان سیاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلطنت کی ترقی کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کی سلطنت ترقی کرتی گئی، آپ کی فیاضی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھتی گئی۔ دوسرے ممالک پہ آپ حکمران ہوتے گئے، فتح پاتے گئے، سلطنت کو ترقی ملتی گئی، اور آپ اتنے ہی زیادہ فیاض ہوتے گئے، سخی ہوتے گئے، لوگوں پہ مہربانی کرنے والے بنتے گئے، لوگوں پر شفقت کرنے والے بنتے چلے گئے۔ اسی طرح آپ کی فیاضی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ بوقت وفات، جس وقت آپ کی وفات ہوئی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا خزانہ تھا اس میں صرف 47 درم موجود تھے، صرف 47 درم تھے اس وقت جب آپ فوت ہوئے۔ وسیع سلطنت کے مالک تھے اور حکمران تھے، لیکن خزانے میں صرف 47 درم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مال و دولت آتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں میں بانٹتے جاتے تھے، شفا خانوں میں بھجوا دیتے تھے، غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے لنگر خانوں میں بھجوا دیتے تھے، ان کے کھانے وغیرہ کے لیے مدارس میں بھجوا دیتے تھے، ان کی تعلیمی اخراجات کے لیے پاس نہیں رکھتے تھے۔ آپ ایک عظیم سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی باغ نہیں تھا اپنا ذاتی ملکیت کا، اپنا کوئی مکان نہیں تھا ذاتی ملکیت کا، آپ کی کوئی زمین یا کوئی حویلی یا جائیداد آپ کی ملکیت میں نہیں تھے۔ حالانکہ آپ حکمران تھے، لیکن آپ کی فیاضی اتنی بے مثال تھی، سخاوت ایسی تھی کہ حکمران ہونے کے باوجود آپ صاحب نصاب نہ ہوئے تھے کبھی بھی، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس مقررہ شرع کے مطابق مال ہو، تو اتنا بھی مال آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آئیے آگے پڑھنے کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ کوشچن سامنے موجود ہے کہ آپ ایک حد العزیز حکمران تھے، وضاحت کریں۔ دوسرا اس کا کوشچن بنتا ہے آپ ایک نامور اور نڈر مجاہد تھے، وضاحت کریں۔ یہ دو باتیں ہیں جو ہم نے پوائنٹ میں درج کی ہیں۔ اب اس کا آنسر ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ مسلمان آپ سے بہت محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق سلطان صلاح الدین ایوبی نے یاد دلایا تھا۔ قاضی ابن شداد اس کا نام ہے، اور یہ نامور مورخ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا، آپ کے دور کا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا قوی دل، باروب، بہادر، بے مثل، شجاع اور حد درجے کا ثابت قدم تھا۔ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی ڈگمگاتے نہیں تھے، کبھی ڈرا نہیں کرتے تھے، خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ مہم جوئی، کوئی بھی مہم درپیش ہوتی تو پھر آپ مہم جوئی اور کوئی بھی مصیبت ہوتی تو اس سے گھبرایا نہیں کرتے تھے، کوئی بھی مصیبت آپ کو ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وجہ، سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ جتنے بھی مقابلے ہوتے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بے شک سخت سے سخت مقابلے ہوتے۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت تھی کہ جب موسم سرما کی شدید سردی ہوتی ہے، لوگ دن رات گرم انتظام کرتے ہیں کہ گرم رہیں تاکہ سردی نہ لگے۔
ایسے موسم میں بھی وہ جنگ کرنے اور حملے کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور قلیل فوج کے ساتھ، کم تعداد آپ کی فوج کی کم تعداد ہوتی تھی، کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ دشمن کی فوج کی تعداد زیادہ ہو اور اگر آپ کی فوج کی تعداد کم ہو تو اس بات سے آپ گھبراتے نہیں تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوصلے کو اور زیادہ بلند کر دیتی تھی، بڑھا دیتی تھی۔ آپ نامور اور نڈر مجاہد تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک نامور اور نڈر مجاہد تھے، بہادر سپاہی تھے، لائق قابل جرنیل تھے، اور بہت زیادہ محنت کرنے والے فرما روا یعنی بادشاہ تھے۔ آئیے اب تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے اسٹوڈنٹس پیچھے ڈیٹیل میں کی ہیں ان میں کافی سے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز گزرے، اور اس اعتبار سے ایک ایک بات علیحدہ علیحدہ بتائی آپ کو، تاکہ اگر کسی بھی بارے میں کوئی سوال آئے تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آئیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور 90 سال کے بعد بیت المقدس دوبارہ آزاد ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کن کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ علم اور اہل علم کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں کون لوگ کثرت سے جمع رہا کرتے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے، اہل علم، عقل مند حضرات جمع رہا کرتے تھے، اور اگر وہ عقل مند حضرات کسی بھی لحاظ سے کوئی تنقید کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پہ تو آپ اس کا برا نہیں مناتے تھے، آپ اس سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کی شخصیت میں اس بات سے اور زیادہ نکھار پیدا ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو اچھی طرح تیار کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔